السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الزانی لا ينكح إلا زانية أو مشركا والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ النور ہے، پارہ نمبر 18 ہے، آیت مقدسہ نمبر 3 ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں، بلکہ جب سورہ مقدسہ کا آغاز ہوا تو دو باتیں بڑی نمایاں ہوئی تھیں، اللہ رب العزت نے رہنمائی ارشاد فرمائی تھی، جن کا تسلسل سے ذکر ضروری ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں اللہ رب العزت نے اس کی اہمیت واضح ارشاد فرما دی کہ یہ سورہ مبارکہ جو ہم نے نازل کی اور ہم نے کچھ اس میں قواعد، کچھ قانون سازی کی ہے اور حدود و قیود بیان کی ہیں، ان کو اچھی طرح آپ سمجھیے اور تذکرون، اس پہ توجہ رکھنی ہے۔ یہ رہنمائی سمجھنی بھی ہے، سیکھنی بھی ہے اور ان پر عمل بھی کرنا ہے۔ جب تک ان پر عمل نہیں ہوگا، جو قانون سازی یہاں کی جا رہی ہے، جب تک اس کو ہم سمجھ کر ایک معاشرہ اور سماج اس کے مطابق تشکیل نہیں دیتے تو کسی معاشرے کی ترقی ممکن نہیں ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی معاشرے کی جو بنیاد ہے، جو پہلا یونٹ ہے، وہ مرد اور عورت کا تعلق ہے۔ اللہ رب العزت نے اس پر قانون سازی یہاں ارشاد فرما دی کہ مرد اور عورت کے تعلق کی بنیاد کیا ہے، اور وہ ہے نکاح۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے ایک انسان کو جو پیدا فرمایا، اس میں جہاں ملکی صفات رکھی ہیں، وہاں حیوانی اور بہیمی صفات بھی ہیں۔ ان حیوانی صفات کی ضرورت ہے آگے نسل کشی کے اعتبار سے، پھر حیوانی صفات کا تعلق بہادری سے بھی ہے، اور اس میں انسان کی جرأت اور دلیری سے بھی ہے، اس لیے یہ حیوانی صفات تو ضروری تھیں۔ اب ان حیوانی صفات کو استعمال کیسے کریں، اس کا ضابطہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے، اور وہ نکاح کا طریقہ کار ہے۔ نکاح کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں ہے جس میں کسی مرد اور عورت کا تعلق ہو سکتا ہے، اور نکاح کی حدود و قیود، اس کی جو قانون سازی ہے، وہ بھی ہم نے ہلکی سی ڈسکشن کی اور وہ سمجھتے ہیں آپ۔ اس کے علاوہ جو طریقہ کار ہے، اس کو زنا کہا جاتا ہے، بدکاری کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی مرد اور عورت اس فعل شنی میں مبتلا ہے، بدکاری میں مبتلا ہے، تو اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 2 میں ارشاد فرما دی تھی۔ یہ حد زنا کی جو سزا ہے وہ یہ ہے
کہ جو غیر شادی شدہ مرد اور عورت ہیں ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، 100 درے لگائے جائیں گے۔ اور پھر سب سے بڑی بات اللہ نے یہ ارشاد فرما دی تھی کہ اس عمل میں ان پہ کوئی رحم نہیں کیا جائے گا، نرمی نہیں برتی جائے گی۔ کیوں؟ آپ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ تیسری ایک بڑی شرط یہ لگا دی کہ جب ان کو سزا ہوگی تو ایک مومنوں کی جماعت، یعنی ایک کثیر لوگ وہاں موجود ہونے چاہیے، ان کی موجودگی میں ان کو سزا ملنی چاہیے۔ اور جو شادی شدہ کوئی ایسا مرد اور عورت ہیں تو ان پر رجم کی سزا ہے۔ اللہ رب العزت نے آیت مقدسہ نمبر 3 میں ایسے بدکار لوگوں کی جو سماجی زندگی ہے اس پر کچھ تبصرہ ارشاد فرمایا ہے۔ دیکھیے، اگر کوئی شخص مرد ایسا ہے جو زانی ہے، بدکار ہے، تو اس کے لیے معاشرے کے اندر کیا حیثیت ہوگی؟ کس کے ساتھ وہ شادی کرے گا؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ۔ یہ جو شخص بدکار ہے یہ نکاح نہیں کر سکتا مگر کسی بدکار عورت سے کرے گا یا مشرک عورت سے کرے گا۔ مشرک عورت بھی وہی ہے، شرک کس کو کہتے ہیں ہم؟ اللہ رب العزت نے ہمیں نظریے کے اعتبار سے، فلسفے کے اعتبار سے ایک حد بنا دی، حدود اس کی مقرر فرما دی کہ یہ اللہ کی توحید ہے جس کی نظریات میں، فلسفی میں رٹ ہونی چاہیے، عملاً سسٹم میں رٹ ہونی چاہیے۔ اگر اس توحید پر کوئی عمل نہیں کرتا تو یہ فلسفے کی حدود کو وہ کراس کرتا ہے۔ اس لیے زانی شخص نے قانون سازی ہونے کے بعد اللہ رب العزت کا جو سماجی نظام ہے جس کی بنیاد پہلا یونٹ مرد اور عورت تھی، وہاں انتشار پیدا کیا، وہاں فساد پیدا کیا اس نے۔ لہٰذا وہ حد زنا جو ہے وہ اس پر قائم ہوتی ہے۔ اب ایسے شخص کا معاشرتی سٹیٹس یہ ہے کہ اس کو کون عورت پسند کرے گی؟ وہی کرے گی نا جو اس کی سطح کی کوئی خاتون ہے اور وہ زانیہ ہے۔ اسی طرح والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک۔ اگر کوئی بدکار عورت ہے تو اس سے بھی کون نکاح کرے گا؟ وہی کوئی بدکار مرد ہوگا یا مشرک مرد ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ واضح ارشاد فرما دیا، رہنمائی دے دی کہ معاشرے کے اندر جو لوگ ملتے ہیں ایک دوسرے کو وہ ہم جنسی ہوتے ہیں۔ جیسا دوسری جگہ ارشاد فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ یہ بھی سورہ نور کی آیت مقدسہ ہے، اگلے رکوع میں آ رہی ہے۔ وہ بڑا مشہور شعر بھی ہے، کنت ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر، باز با باز۔ ہر چیز اپنی جنس کی طرف مائل ہوتی ہے۔ الجنس یمیل الی الجنس، اپنی جنس کی طرف ہر چیز مائل ہوتی ہے۔ کبوتر وہ اپنے کبوتر کے ساتھ مائل ہوگا، اور باز کی جو پرواز ہے وہ بڑی اونچی ہے، تو کبوتر باز کی پرواز کے مطابق تو نہیں نا پرواز کر سکتا۔ وہ کبوتری کے ساتھ جتنی پرواز کر سکتے ہیں اتنا ہی وہ پرواز کریں گے، اور باز جو ہے اس نے جو پرواز کرنی ہے وہ تو کبوتر اس کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے بنیادی طور پر یہ بات سمجھ لینی چاہیے اللہ رب العزت کی اس رہنمائی سے کہ معاشرے کے اندر جو جوڑے بنتے ہیں پھر ان کے پیچھے یہی سوچیں موجود ہوتی ہیں۔
جس طرح کا کوئی مرد ہے اس طرح کی اس کو عورت ملتی ہے، اور جس طرح کی کوئی عورت ہے اس طرح کا مرد ملتے ہیں۔ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ رب العزت نے واضح ارشاد فرما دیا کہ یہ حرام ہو گیا ہے مومنوں پر۔ کسی مومن اور مسلمان رہتے ہوئے کوئی شخص زناکاری کرے، بدکاری کرے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک شخص بدکاری کرتا ہے جب وہ بدکاری کر رہا ہو اور وہ مومن ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک مومن اور مسلمان شخص ہو کر اللہ کی حدود کو کراس کرے، اللہ کی باؤنڈری کو کراس کرے، یا اللہ کی حدود کو نہ سمجھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہر قسم کی وہ شکل جس سے بدکاری پیدا ہو سکتی ہے وہ حرام ہے۔ میرے عزیز دوستو، بھائیوں، بہنوں، اسی وجہ سے بدکاری سے پہلے کے جو چیزیں ہوتی ہیں جو بدکاری پر ابھارتی ہیں وہ بھی حرام ہے۔ کسی خاتون، کسی مرد کے لیے، دونوں کے لیے ایسا لباس پہننا جس سے ان کا جسم نظر آئے، یا کسی کے لباس کو دیکھ کر یہ ذہن میں خیال پیدا ہو جائے کہ فحاشی پیدا ہو سکتی ہے، بے حیائی پیدا ہو سکتی ہے، یا کسی کے ماحول کو دیکھ کے اس طرف خیال چلا جائے کہ یہ بے حیائی کی طرف وہ ماحول جا سکتا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ نے حرام کر دی ہیں۔ لباس کے کچھ تقاضے ہیں، اللہ نے ان کو بیان کر دیے۔ عورت کو بالخصوص اس کی جو تربیت کی ہے کہ کس ماحول میں رہنا ہے، کیسے رہنا ہے، کس طرح اس نے مردوں کے سامنے جانا ہے، یہ باقاعدہ تربیت کیوں کی گئی؟ تاکہ وہ احتمالات نہ پیدا ہوں جس سے برائی پیدا ہو سکتی ہے۔ مردوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے لباس، اٹھنے بیٹھنے کی چیزوں کو وہ کنٹرول کریں۔ اس لیے ہمارا دین تو جامعیت پیدا کرتا ہے، تو جہاں یہ فعل حرام ہے، زناکاری، بدکاری، یہ بہت بڑی فحاشی ہے، وہاں اس فعل تک پہنچنے والے جتنے ذرائع ہیں، اسباب ہیں، وسائل ہیں جن کا تعلق انسانی جسم سے ہے، لباس سے ہے، ماحول سے ہے، وہ بھی غلط ہے، وہ بھی حرام ہے۔ اللہ ہمارے سماج کو پاک دیکھنا چاہتے ہیں، صاف ستھرا دیکھنا چاہتے ہیں، اس کی کوالٹی بنانا چاہتے ہیں۔ آج بے حیائی کے عنوان سے جو کام ہو رہے ہیں جتنے بھی، اور میڈیا کے اندر پھر پروپیگنڈا اور بے لباس انداز میں جس طرح کے پروگرامز ہو رہے ہیں، یہ اس کا دین سے، اسلام سے، انسانی سماج سے کوئی تعلق نہیں۔ بہت لوگ بات کر دیتے ہیں جی یہ تو جی اسلام کی بات نہیں ہے، یہ معاشرہ ہی ایسے ہے۔ بھائی ہم نے اپنے معاشرے کو دین کے مطابق کرنا ہے، ہمارا دین فطرت کے مطابق ہے۔ انسانی جو باڈی ہے مرد اور عورت کی، اللہ نے اس کے مطابق ہمیں ماحول، اسباب، وسائل اور اس کی مینجمنٹ، وہ سارا کچھ دیا ہوا ہے۔ یہ تو ہماری کمزوری ہے کہ ہم اس پہ توجہ نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم
وصلی اللہ تعالی علی النبی الامی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔